الزامن پنچنگ بیگ کو اپنی بری طاقت سے کھٹ کر رہا تھا. اس کا غصہ سوانیزے پر تھا جو کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اتنا غصہ اسے پتہ نہیں کس بات کا تھا. مال کا ایک ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے گردش کر رہا تھا جس سے اس کے غصے میں مزید اشتعال پیدا ہو رہا تھا. زامن پنچنگ بیگ کا طاقت آزمائی کر کے اب تھک گیا تو اس نے وہاب کو کال کر کے اندر آنے کا کہا. وہاب جو اس کے کہے کے مطابق اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا. اس کو جاتے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس کے سر پھیرے باز کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کیا کر دے. سر میں کامن آ جاؤ. زامن ٹانگ بر ٹانگ رکھے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا. اس کی گہری کالی آنکھوں میں عجیب ویرانی سے چائی تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا. بوڑھے سلکی بال اب بھی پسینے سے تر تھے. کیا بتائے اس کمینے نے. اس کی آنکھوں میں وہی معصوم مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا جس میں وہ کسی اور سے ہم کلام تھی. زامن کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی. وہ کہہ رہا ایسے نہیں بتائے گا. اپنے باز کو بلواؤ پھر ہی. زامن اس کی بات کاٹے ہوئے ساتھ تیش کے عالم میں اٹھا اور اس کا گربان پکڑا. واٹ دا ہیل از دس. اس کی ہمت کیسے یہ بکواس کرنے کی. اور تم دیکھ وہاب مجھے مجبور مت کر کے میں کوئی بڑا قدم اٹھا تم لوگوں کے لیے. بنا کام کیے آیا کیسے بات سے مجھے یہ بتا. زامن تقریباً چلایا سال. وہاب جس کے رد عمل سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اتنا ہی بولا. مجھے 2 دنوں کا ٹائم دے دے میں اسے پتہ کروا لوں گا. زامن نے جھٹکے سے اسے چھوڑا. جاؤ یہاں سے. شکل گم کر اپنی بہت اپنی جان بچا کر جلدی سے وہاں سے نکلا. جبکہ زامن نے کچھ سوچ کر کسی کو کال کی. شام تک مجھے ساری انفارمیشن چاہیے. حیدر کو ڈرائیونگ ذاتی طور پر پسند نہیں تھی. اس کے مطابق ڈرائیونگ کرنا حد سے زیادہ بورنگ کام تھا. اس لیے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ڈرائیور رکھتا تھا. کانسرٹ سے نکل کر وہ تیز رفتار میں بنا مقصد گاڑی یہاں سے وہاں بھگا رہا تھا. جب سے اس نے زینب کو مال میں دیکھا تھا وہ تو جب سے اس کا اسیر ہو گیا تھا. لیکن مایوں میں اسے بیٹھا دیکھ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا. دل میں ٹیسے اٹھ رہی تھی. زینب کو ساما کے ساتھ دیکھ کر اسے اپنا آپ بے مول سا لگ رہا تھا. وہ کیسے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا. آخر میرے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے. میں تو اماں کا شہزادہ ہوں. بے زینب ہی کیوں. اب اگر زینب ہے تو پھر زینب ہی صحیح. رات کی اس نے واپسی کی رالی. بریرہ اپنے کمرے میں بیٹھی حمزہ کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی. ویسے تو وہ بہت کم اس کے ساتھ جاتی تھی. بس وہ ہی ملنے آ جاتا تھا. لیکن اس کی آدھی سے زیادہ تکلیف تو حمزہ اپنی محبت سے دور کر دیتا تھا. اتنی اچھا میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی کبھی اس بات کا اعتراف کروں گی. بس جلد ہی باب آ جائے تو میں اور آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے اور مجھے اس زندگی سے آزادی ملے گی. ببلی موبائل ہاتھ میں لیے اندر آئے تو وہ اس کو اکیلے مسکراتا دیکھ حیران ہوئی. آپ ایسے کیوں مسکرا رہی ہیں. بریرہ سر پٹائی. نہیں ہاں وہ میں چھوڑو تم بتاؤ کیا انداز میں کہہ کر کتابیں جھانکنے لگی. یہ لے موبائل. حمزہ بھائی کا فون ہے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے. ببلی نے موبائل آگے کیا. بریرہ موبائل ہاتھ میں لیے سوچ لے ابھی تو مل کر آئی ہوں. اسی اسنا میں موبائل کی بیل بجی. ہاں بڑی کیسی ہو. خالہ نے کچھ کہا تو نہیں. حمزہ کی آواز اسپیکر سے سنائی دی. کتنے سوال اب اس نے ایک ساتھ کر ڈالے. بریرہ جھجکتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہوں اور اماں نے کچھ نہیں کہا. کہیں گی بھی نہیں. اچھا سنو نا. حمزہ نے پیار سے کہا. جی بولیے. بریرہ اس کی محبت بڑے لہجے پڑھ کر ترائی. پتہ نہیں کیوں وہ اس کی محبت بڑی باتوں سے ہمیشہ گھبرا جاتی تھی. لو یار لو یو یار. حمزہ مسکرا. میں فون رکھ رہی ہوں. بریرہ نے آہستہ سے کہا. آئی لو یو کا کچھ جواب بھی ہوتا ہے. حمزہ نے یاد دلایا. میں نے کہا تھا نا کہہ دوں گی. کب. حمزہ کو تو جیسا صبح پتہ نہیں لفظی جواب دیا. اچھا اب جو ہفتہ آ رہا ہے نا ہم تمہاری فیورٹ جگہ سمندر پر جائیں گے. رات کے گہرے سائے میں ہاتھ ڈالے گیلی ریت پر چلتے ہوئے تم اپنے دل کی ساری باتیں مجھ سے شیئر کرو گی اور ہاں اظہار محبت بھی وہی کرو گی. بریرہ ہنوز خاموش رہی. بریرہ. حمزہ نے دوبارہ کہا. مجھے شرم آ رہی ہے. بریرہ مسکرائی. پاگل لڑکی. ببلی آ رہی ہے. اللہ حافظ. فوراً فون کر دیا. بریرہ نے موبائل جلدی سے بڑھ رکھا اور دل میں مسکرائی کہ ایک بار پھر موبائل کی بیل بجی. بریرہ نے جھٹکے سے موبائل اٹھایا. کال یس کی اور بولے. حمزہ اب کر دوں گی نا اعتراف محبت. اب بار تانگ نہیں کریں. اماں کا پتہ نہیں اور ببلی بھی آتی ہوگی. تمہیں میں اس قابل چھوڑوں گا کہ تم اس سو کال باسٹر سے اعتراف محبت کرو. بریرہ نے اس انجان آواز پر موبائل کان سے ہٹایا تو ان نون نمبر دے کر گھبرائی اور جلدی سے کال کر دی. یہ کون تھا اور یہ کیا کہہ رہا تھا. کابل. ایک بار پھر بیل بجی. موبائل پر نمبر وہی نمبر تھا. بریرہ نے کال نہیں اٹھائی تو مقابل بھی ڈیٹ ثابت ہوا. ایک ہی وقت میں اس نے نہ جانے کتنے ہی کال کر ڈالی. ہارٹ بیل پر اس کا دل زور سے دھڑکتا لیکن دل میں ایک انجانا سا ڈر تھا. اماں پھر کچھ نہ کہیں. اب میسیج کی ٹون بجی.
شاپر سے کال اٹھا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انہیں اسی طرح کے 4 میسج ایک ساتھ کرے، مقصد اسے ڈرانا تھا تو وہ ڈر کی تھی۔ اگلی بار پر کال اٹھائی، اچھا ہوا تم نے کال اٹھا لی، ورنہ اگلے چند منٹ میں مجھے تم اپنے گھر میں دکھتی۔ اور ہاں، یہ زیادہ کال کاٹنے کی ہوشیاری نہیں کرنا۔ کون ہیں آپ؟ یہ ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن تم کون ہو اچھے سے جانتا ہوں۔ تم اور تمہاری ایک بہن جس کا نام حرم ہے، تم ایک منگنی شدہ لڑکی اور تمہارے اس سو کال منگیتر کا نام حمزہ ہے، اور غالباً تمہارے ابا شہر سے باہر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو۔ آئی ایم رائٹ مس برارہ؟ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سن کر برارہ کا تو سانس ہٹک گیا۔ کسی اجنبی سے اتنا کچھ سننا اسے خوف میں مبتلا کر گیا۔ آپ ہیں کون؟ اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ مقابل کا کہکا گونجا، تمہارا ہے ہوا۔ گھر پہنچ کر وہ بے صبری سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، کوئی بھی سالڈ طریقہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی اور اسی وقت زینب سے ملنا چاہتا تھا، لیکن کیسے، یہ اس کی سمجھ سے بہت باہر تھا۔ نہ جانے اس میں کون سا شہر ہے جو آزاد ہی نہیں کرتا۔ آدھی رات کے تقریباً وہ گھر پہنچا، جہاں شہاب اب بھی اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں اب تک؟ نہیں سر۔ اور آپ کہاں تھے؟ فون بھی بند ہے آپ کا، شہاب نے فکر مندی سے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اندر بڑھ گیا۔ شہاب اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا، اس لیے خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ لاؤنج میں آ کر صوفے پر ڈر گیا۔ سر میں جانتا ہوں آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے اس طرح کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ حیدر کی حالت پر چوٹ کرتا وہ بولا۔ سیریسلی؟ حیدر نے آبرو اچکائی۔ سر آپ مس زینب، ابھی وہ آگے بولتا ہے۔ حیدر نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے زینب چاہیے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ حیدر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سر لیکن ان کے تو مایوں ہو گئے ہیں، شہاب پریشانی سے بولا۔ تو آئی ڈونٹ کیئر، میں جا رہا ہوں اس کے گھر۔ حیدر صوفے سے اٹھا۔ لیکن سر اس ٹائم جانا مناسب نہیں، آپ تھوڑا ریسٹ کریں، صبر کریں، انشاءاللہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ شہاب نے اسے سمجھایا۔ ہاں میں یہاں صبر کروں اور اسے کوئی اٹھا کے لے جائے، یہی کہنا چاہ رہی ہو تم، رائٹ؟ حیدر نے گھور کے کہا۔ سر رات کو اس پہر آپ کا وہاں جانا میڈم کے کردار کو مشکوک کر سکتا ہے۔ اب مجھ پر بھروسہ کر، میں کل صبح کے نمبر نکلواتا ہوں، آپ کا نکاح میڈم سے ہی ہوگا۔ شہاب نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم نمبر نکلواؤ اور جس لڑکے سے شادی ہے اس کا پورا ڈاٹا نکلواؤ۔ اور ہاں شہاب، جو جواب مجھے ہاں میں چاہیے۔ حیدر نے تنبیہ کی۔ اوکے سر، آپ آرام کرے، جا کر کام ہو جائے گا۔ شہاب نے عزم سے کہا۔ گڈ، تم سے ایسی ہی امید تھی۔ حیدر مطمئن ہوتا کمرے کی طرف بڑھا۔ تم کب آ رہے ہو؟ فون ریسیو ہوتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا۔ آ جاؤں گا، مختصر کہا۔ دیکھو مجھے غصہ نہیں دلاؤ۔ اور کیا حاصل وصول ہے ان سب چیزوں کا؟ سب چھوڑ اور جلدی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا میں وہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ اٹل انداز میں کہا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ سکون پانے کے لیے، مطمئن انداز میں کہا۔ تمہیں لگ رہا ہے اس طرح تمہیں سکون مل جائے گا؟ ہاں، لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں وہی سمجھائے گی، صحیح، چلو بعد میں بات ہوتی ہے، انہوں نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ زامن نے وہاں کو اپنے پاس آنے کا کہا، وہ بھی اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے پاس حاضر تھا۔ جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا؟ جی سر، آپ کا اندازہ ٹھیک نکلا، وہ پاکستان میں ہی ہے، اپنی فیملی کو دھوکہ دے کر پاکستان میں عیاشیاں کریں۔ گڈ، کچھ سوچ کر بس اتنا ہی کہا۔ سر آپ فکر نہیں کریں، اس کو بھی جلدی ہی ٹریس کر لیں گے۔ صاحب سے کوئی بات کرنی تھی، وہ ہاتھ میں ڈال کر کہا۔ بولو بےتاثر لہجے میں کہا۔ سر جس کی ڈیٹیل اپنے آپ نے معلوم کرنے کو کہا تھا وہ جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے تمہارے۔ وہ سننے کا سامن بیزار ہے۔ وہ ہاتھ نے شروع سے اینڈ تک تمام تفصیل اسے بتائی۔ اس پر سامن کی آواز بلند ہوئی۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ سر وہ میڈم وہی ہیں۔ وہاب نے اسے یقین دلایا۔ زامن من ہیزی سے مسکرایا۔ واو، محبت اور نفرت ایک انسان سے، امیزنگ۔ اب ان دونوں کھیلوں میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، محبت کی یا نفرت کی۔ اس کے اس انداز پر وہاب نے حیرانی سے دیکھا۔ زامن نے ابرو اچکائی، جیسے پوچھا ہو کیا ہوا؟ سب وہ تو کیا آپ میڈم سے بدلہ؟ وہاب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زامن کا کہکا بلند ہوا۔ مرد مرد سے بدلہ لیتا ہے اور میری مردانگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک لڑکی کو ڈرا کر یا اس سے بدلہ لے کے اپنی روح کو تسکین پہنچاؤں۔ زامن بدلے میں برابری کا قائل ہے اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اتنے سال سے پاکستان کے چکر میں ایسے ہی نہیں لگا رہا۔ زامن نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر رکھی۔ تم اپنے اس چھوٹے سے ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالو۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 12 کا حصہ بجا رہی تھی۔ رات
میں سوچتے سوچتے اسے کب نیند آئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا جہاں شہاب پہلے سے ہی اس کا منتظر کھڑا تھا۔ سر کام ہو گیا ہے؟ یہ ہے میڈیکل نمبر۔ اس نے ہاتھ میں بکرا ہاکی رنگ کا لفافہ حیدر کی طرف بڑھایا۔ واو آئی ایم امپریسڈ، یور ورک گڈ، کیپ اٹ اپ۔ حیدر نے خوشی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس نے جیسے ہی لفافہ کھولا اس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ کچھ سوچ کر حیدر نے اپنے باپ کا نمبر ملایا جو پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ حیدر نے چیک کر خوشی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ خیریت؟ آج صبح کہاں سے نکلا؟ تمہیں سلام کرنے کی توفیق ہوگی۔ حیدر نے کیا لگا میں نے اپنے مطلب سے فون کیا، کچھ بتانا تھا؟ ہاں پتہ ہے مجھے، بولو کیا مفاد ہے، ورنہ تم جیسا شخص کسی کو غلطی سے بھی یاد نہ کرے۔ حیدر مسکرایا، آپ کی بد دعا میں نے پوری کر لی، میں تو نکاح کر رہا ہوں۔ زبیر صاحب نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مت کرو، بیچاری کی قسمت پھوٹے گی، ساری زندگی دیوار میں سر مارے گی۔ ڈیڈ آئی ایم سیریس۔ حیدر نے حقیقت سے کہا، آئی ایم آلسو۔ انہوں نے بھی اسی کے انداز اپنائے۔ اوکے کون ہے لڑکی؟ ایک لفظی جواب۔ زبیر صاحب نے اپنا سر پیٹا، صحیح سے بتا رہے ہو یا میں کرکٹ دیکھ لوں؟ بتا رہا ہوں، لڑکی مجھے بہت پسند ہے، کل اس کی مایوں میں گیا تھا، اب شادی اسی سے ہی کروں گا۔ اس سے مطمئن انداز پر زبیر صاحب چلائے، دماغ خراب ہو کہ تمہارا ایسا کیسے کسی لڑکی سے کر رہے ہو؟ سیریس ہو یا ہمیں پاگل بنا رہے ہو؟ تمہیں ہر فیصلے میں خود مختاری حاصل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ کھیلو۔ ڈیڈ ریلیکس، میں اب بھی سیریس ہوں اور میں اسی لڑکی زینب سے ہی شادی کروں گا، اور بے فکر ہے بہت، کچھ غلط نہیں کروں گا، میں صرف آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ لیکن حیدر مایوں ہو گئی ہے اس کی، اور اس میں کیا غلط نہیں؟ زبیر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ ڈیڈ حیدر کی مزید بات سن کر انہیں جیسے اطمینان ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ، تم کچھ غلط نہیں کر سکتے، تمہاری ماما سے میں بات کر لوں گا، میں ماما کو بتا چکا ہوں۔ حیدر مسکرایا، صحیح میں تم کمینے ہو، زبیر صاحب نے جل کر کہا۔ ڈیڈ کیا ہر وقت ایک ہی گالی کچھ الگ الفاظ کا چناؤ کرے؟ ٹرانی بغیرتی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں تم نے، زبیر صاحب نے کہہ کر کال کر دی۔ حیدر بھرپور انداز میں مسکرایا، یہی سب تو کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ حیدر نے اگلا نمبر ڈال کیا جو چوتھی بیل پر اٹھا لے کیا۔ مقابل کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، کون؟ حیدر افندی۔ زینب اٹھ کے بیٹھی، شکل دیکھی اپنی؟ آیا بڑا حیدر کا بچہ؟ ہاں آپ سے ہی ہوں گے، حیدر نے ڈٹائی سے کہا۔ دیکھیے بھائی، جو بھی ہے آپ پریشان نہیں کرنے والا، میں کرنے پا آئی تو بہت برا ہو جائے گا، زینب نے اسے دھمکی دی۔ ظالم لڑکی، بائی بول کر میرے دل پر چھریاں چل گئی، حیدر نے اپنا ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں، کاٹ رہی ہوں کال، زینب نے بیزاری سے کہا۔ رکو مس زینب، ایک سیکنڈ، میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، پھر دیکھ لینا، یقین ہو جائے گا۔ حیدر نے کال کاٹ کر دوبارہ ویڈیو کال کی۔ زینب اس کی کال سے بوکھلائی، بہت سوچنے کے بعد کال یس کر کے موبائل دیوار کے سامنے کیا اور کن آنکھوں سے موبائل کی طرف دیکھا، جہاں حیدر کا روشن چہرہ صاف و واضح تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کر دی، اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک سنگر اور مجھے کال؟ حیدر اس کی حرکت پر مسکرایا اور دوبارہ کال کی۔ کیا ہوا مس زینب، یقین نہیں آ رہا کیا؟ زینب اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، دیکھیے سر، اس دن میں نے جو بھی کہا وہ بس ایسے ہی کہا تھا۔ شٹ اپ، تم اپنی شادی سے انکار کر دو، کہہ دو تم حیدر کو پسند کرتی ہو، نہیں بلکہ محبت کرتی ہے اور اس سے ہی شادی کرو گی۔ حیدر نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ میں کیوں بولوں بھائی، میں تو نہیں بولوں گی، اور ویسے بھی آج شام میرا نکاح ہے، اس دن میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، تو آپ اتنی سی بات پر انتقام لینے پر اتر آئے، آپ اتنا گر گئے؟ زینب نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں سوری کہہ دیتی ہوں، اور سر آئندہ کال نہیں کرے گا، کہہ کر کال فوراً کاٹی، جبکہ دل تیزی سے کال ریسیو ہوتے ہی فوراً بولا، ڈیڈ وہ نہیں مانی، چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے التجا کی، نہیں ویسے بھی کسی کی زندگی بچانا ثواب کا کام ہے، حیدر نے کہہ کر کال کاٹی۔ حیدر نے سوچ لیا تو اسے کیا کرنا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں زینب کے گھر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، نک سک سے سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس صوفے پر براجمان تھا۔ السلام علیکم، کافی ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ کہیے بیٹا کیا کام ہے؟ اس نے بنا تمہید باندھے اپنی بات کہی۔ انکل جی، مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ عارف صاحب جو پرسکون بیٹھے تھے فوراً کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بولے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیٹی کی مایوں ہو چکی ہے، کس ڈٹائی اور بےغیرتی سے یہاں آگے کھڑے کیوں ہو گے؟ فادر ان لا، آئی نو آپ اس سہا نہیں دیں گے، یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ خوشی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے۔ حیدر نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ عارف صاحب نے نہ سمجھے سے اس کی طرف دیکھا۔
وہ لفافہ کھولا جس میں اسامہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا۔ دونوں انتہائی قریب تھے، کوئی بھی ان تصاویر کو دیکھ کر غلط ہی سمجھتا۔ اسی قسم کی بے شمار تصویریں تھیں۔ عارف صاحب کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ حیدر ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر مطمئن ہوا۔ یہ ہے وہ کوٹیج جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، یہ اور اس کی فیملی آپ لوگوں کو چیٹ کر رہی کہ آپ کی بیٹی سے شادی آپ کی پراپرٹی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے فادر نے اسے فورس کیا ہے، یہ اسی لڑکی سے منسلک ہے اور اس سے شادی کرے گا، لیکن اب نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو ہرگز نہیں۔ اس سے نہیں تو میں تم سے بھی نہیں کروں گا، عارف صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دس از ناٹ فیئر فادر ان لا، آپ جانتے نہیں ہیں مجھے، میں چاہتا تو زبردستی بھی کر لیتا، لیکن آپ میرے ڈیڈ کی جگہ ہیں اور آپ کی بیٹی کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ زینب کو بلائیے ورنہ میں… عارف صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے، ورنہ کیا کرو گے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ زینب حیدر تیز آواز میں چلایا۔ زینب جو نیچے ہی حالی تھی، سیڑھیوں پر ہی اٹکی، ایک بھی قدم آگے رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اللہ، یہ واقعی میں آ گیا۔ زینب نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، حیدر اسے ایسے ہی دیکھ کر مسکرایا۔ شہاب کو اشارہ کیا، جاؤ میم کو نیچے لے کر آؤ، ڈونٹ ٹچ ہر۔ شہاب بھی سر کو ہاں میں ہلائے اس کی طرف آئے۔ زینب مرے مرے قدموں سے ان کی طرف آئی۔ اس کی کزن تو بڑی دلچسپی سے منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ زینب کی ماں خوریا بیگم کو اسامہ سے زیادہ حیدر ان کو زینب کے لیے پسند آیا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہیں۔ زینب اپنے باپ کو دیکھتی تو کبھی حیدر کو، جب وہ حیدر کی طرف دیکھتی وہ آنکھ دبا کر مسکرا دیتا۔ کچھ دیر خاموشی کا راج رہا۔ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ تم بھی صحیح ہو یا نہیں؟ ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ، میں یہی ہوں آپ کے سامنے، جسے دل چاہے پتہ کروا لے، جو چاہے معلوم کرے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ایکچولی ہم پہلے پاکستان میں رہتے، میں سنگنگ کے لیے ترکی چلا گیا تو فیملی بھی وہیں شفٹ ہوگی۔ میں ابھی فرینڈس کی ڈیمانڈ پر آیا تھا، لیکن نصیب دیکھی مجھے آپ کی بیٹی نظر آ گئی۔ حیدر نے محبت پاش نظر سے زینب کی طرف دیکھا۔ حیدر کے مطمئن انداز پر عارف صاحب کے قدم ڈگمائے۔ تمہارے پیرنٹس راضی ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی بالکل، یہ میرے ڈیڈ سے بات کر لیں، پھر آپ اور مطمئن ہو جائیں گے۔ حیدر نے اپنے موبائل پر زبیر صاحب کا نمبر ڈال کے ان کے پاس کیا نمبر ملاتے ہیں وہ موبائل لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کی کزنس کو دیکھا۔ اب تو ملنا جلنا ہوتا ہی رہے گا، کیوں سالیو؟ بالکل جی بالکل، رافعہ اور باقی لڑکیوں نے بھی ہاں میں گردن ہلائی۔ حوریہ بیگم کچھ نہ کچھ حیدر سے پوچھتی رہی، جس میں ان کا ایک ضروری سوال تھا کہ تم سنگر ہو، اور سنگر عموماً عیاش و بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس پر حیدر کھل کر مسکرایا اور دل میں سوچا، ہاں بہت عیاش ہوں، پتہ نہیں ماں بیٹیوں نے کہاں کہاں پکڑا ہے مجھے۔ دیکھیے مدر ان لا، آئی نو آپ کو بہت ٹینشن ہوگی سب سے ریلیٹڈ، لیکن میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کے قابل ہوں جب یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ کبھی بھی نہیں آتا۔ اور یہی بات سنگنگ کی، وہ میں شوقیہ کرتا ہوں۔ پاکستان میں میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے جس میں میرے دو دوستوں کی پارٹنرشپ ہے، اور ابھی وہ دونوں ہی کام سنبھال رہے ہیں۔ ترکی میں ہی ہمارا ایک اور بزنس جہاں میرے ڈیڈ اور میرا ایک بڑا بھائی ران کرتے ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے بزنس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے میں سنگنگ بھی چھوڑ دوں گا اور بزنس میں دل لگا کر کام تو کر لوں گا، لیکن دل تو ان کے پاس ہی ہے۔ حیدر کی بات سبھی مسکرا۔ عارف صاحب زبیر صاحب سے بات کر کے مطمئن تھے، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ سوچنے کا وقت چاہیے، تو سوچ لیں، میں یہی ہوں، جتنا چاہیں سوچیے، کچھ بھی کرے، آپ نے کہا تو آج ہی ہوگا۔ زینب چلتی اپنے باپ کے پاس آئی۔ بابا، ہو سکتا ہے یہ جہاں دوسری شادی کر رہا ہو اور اس کے 6-7 بجے بھی ہو۔ زینب نے سمجھداری کی بات کی، جس پر عارف صاحب مسکرائے۔ مطمئن ہو، میں سب پتہ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، پھر 1 گھنٹے بعد ملیں گے۔ مرد حضرات اٹھ کر چلے گئے۔ زینب بھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ باغ لو، کتنا بھاگنا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ زینب بھی حیدر سوچ کر مسکرائی۔ اس کے ساری کزن حیدر کو سر پر کھڑی ہو گئی۔ حیدر بھی ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بھائی دیکھ لے کیا کرنا ہے، مجھے تو لڑکا اچھا لگا۔ زینب کے چچا نے پسندیدگی ظاہر کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پسند تو مجھے بھی ہے، اس کا سارا ریکارڈ کلیئر ہے، اس کے ڈیڈ سے بھی میری بات ہوئی، اچھی فیملی لگی ہے مجھے، لیکن پھر لوگ ہیں اور رشتہ دار۔ اس کے تایا نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ عارف لوگوں کو چھوڑو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں پہلے ہی بچایا، ورنہ اگر شادی ہو جاتی تو کیا کر سکتے تھے، اور ہمیں اپنی بیٹی دیکھنی ہے اور اسے اسامہ کو اچھا سبق سکھانا ہے۔ دھوکے باز کہیں کا بھائی اپنے اسامہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا تھا۔ کیا عارف کے چھوٹے بھائی نے کہا، میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ شروع سے ہی زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، تو میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ زینب کے تایا نے کہا، عارف مجھے تو بہت
بہترین رشتہ اللہ کا نام لے کر کر دیتا ہے، باقی نصیب پر چھوڑ دو۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی وہ لوگ حیدر کے سامنے موجود ہیں۔ حیدر بھی ڈٹائی سے وہیں بیٹھا رہا، سب کے زینب تو پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ہمیں تم اچھا لگے، یوں امید ہے تم ہمارا مان نہیں توڑ گے اور نہ ہی کبھی شکایت کا موقع دو گے۔ ہم نکاح کر دیں، لیکن ہم سب کی ایک شرط ہے۔ اس کے تائیں نے سنجیدگی سے کہا، جی انشاءاللہ، شرط کیسی؟ تمہیں پاکستان میں شفٹ ہونا پڑے گا۔ جی منظور ہے، حیدر نے سوچ کر کہا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میں نکاح کر کے زینب کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ عارف کے چھوٹے بھائی نے کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹورنامنٹ نہیں کہ مایوں، بارات، مہندی، رخصتی، ولیمہ ان آل دیٹ۔ میں ولیمہ کر دوں گا، آپ لوگ آ جائیے گا۔ سب نے ہی ہاں میں رضامندی ظاہر کی۔ حوریہ اور عارف صاحب زینب کے کمرے میں آئے۔ بیٹا حیدر چل لڑکا، امید ہے تم اس کے ساتھ خوش ہو۔ گسامہ کے ساتھ شادی کرنا ہماری بڑی غلطی میں شامل ہے، تو پلیز یہ سب بھول جاؤ۔ اور اگر تمہیں حیدر منظور نہیں تو بتا دو، کوئی زبردستی نہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اسے پوچھا، جیسی آپ کی مرضی۔ زینب نے اچھی بیٹیوں کی طرح کہا، حوریہ اس کو تیار کر کے لاؤ۔ عارف صاحب کہہ کر نیچے آ گئے۔ زینب نے اپنے ہی نکاح کا سوٹ پہنا اور لال لپسٹک لگا کر حوریہ بیگم کے ساتھ نیچے آئی۔ نکاح کے تمام مراحل ہو چکے تھے، زینب اس کی ہو گئی تھی۔ حیدر تو اس کو ہلکا سا تیار دے کر ہی مدہوش ہو گیا تھا۔ اپنے گھر کا ڈریس دے کر سب سے مل ملا کر حیدر نے زینب کو لیا اور اپنے چند گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا بوجھا۔ زینب جو شروع سے اینڈ تک نہیں روئی، گاڑی میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ حیدر نے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ زینب چپ رہی۔ حیدر کے اسی طرح 2-3 بار بولنے پر زینب نے اسے گھورا، کیا ہوا بتاؤ تو۔ چپ۔ زینب نے دوبارہ روتے ہوئے کہا، اوکے میڈم، جو حکم آپ کا۔ آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے اغوا کر کے میں نے نکاح کیا ہے۔ حوصلہ رکھے، سب کی رضامندی سے لایا ہوں۔ چل ڈیئر، حیدر نے کہہ کر لگایا۔ میں نے کہا نا چپ۔ بالکل۔ حیدر مسکرایا اور پھر دوبارہ بولنے کی غلطی نہیں کی۔